بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کو برس کی بیماری تھی، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے، تیسرا نابینا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس آیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری برس کی بیماری ختم ہو جائے اور میرا خوبصورت رنگ ہو اور خوبصورت جلد ہو تاکہ لوگ مجھ سے دور نہ بھاگیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی برس کی بیماری ختم ہو گئی اور اس کا رنگ اور جلد خوبصورت ہو گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دے دی جو بچے جننے کے قریب تھی۔ یہ دے کر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس اونٹنی میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک گائے دے دی جو بچہ جننے کے قریب تھی۔ اسے بھی گائے دے کر فرشتے نے کہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو اندھا تھا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی لوٹ آئے تاکہ میں دنیا دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ فرشتے نے اسے ایک حمل والی بکری دے دی۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں ایسی برکت دی کہ کچھ عرصے بعد ان تینوں کے پاس وافر مال جمع ہو گیا۔ پہلے شخص کے پاس اونٹوں کا ریوڑ جمع ہو گیا، دوسرے شخص کے پاس بہت ساری گائیں جمع ہو گئیں، تیسرے شخص کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ جمع ہو گیا۔ اب وہی فرشتہ ایک دفعہ پھر اپنی پرانی شکل و صورت میں دوبارہ ان تینوں کے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس شخص کے پاس گیا جس کو پہلے برس کی بیماری تھی۔ اسے جا کر فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسکین بندہ ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، میرے پاس کوئی سامان نہیں بچا، اب میرا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اور ظاہری دنیا میں تم میری مدد کر سکتے ہو تو اس اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو جس نے تمہیں خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کی ہے تاکہ میں اونٹ کی مدد سے اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس شخص نے کہا، مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے نے اسے کہا، شاید میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم وہی نہیں جسے پہلے برس کی بیماری تھی اور جو بالکل فقیر تھا، ایک اونٹ بھی نہیں تھا تمہارے پاس؟ اس شخص نے کہا، نہیں، یہ سارا مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی وہی شکل و صورت لے کر دوسرے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر پہلے بال نہیں تھے۔ اس کے پاس جا کر بھی فرشتے نے وہی کچھ کہا جو پہلے کو کہا تھا۔ اس دوسرے شخص نے بھی اسی طرح جواب دیا جس طرح پہلے شخص نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے جاتے ہوئے اس دوسرے شخص کو بھی کہا کہ اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا ہی بنا دے جیسا تم پہلے تھے۔ اس کے بعد فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا۔ اسے جا کر اسی طرح کہا کہ میں مسکین ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اندھے نے یہ سب سن کر کہا کہ ہاں، تم سچ کہتے ہو، میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی دی۔ میں پہلے فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا۔ یہ سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں سے جتنی بکریاں تمہارا دل چاہے لے جاؤ، میں بالکل بھی منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے اس کا جواب سن کر کہا، مجھے کوئی بکری نہیں چاہیے، دراصل مجھے تم 3 آدمیوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا جس میں وہ دونوں ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پہلے 2 شخصوں کا سارا مال بھی چھن گیا اور برس والا دوبارہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور جس کے سر پر پہلے بال نہیں تھے وہ دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا اور فقیر ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔